اس وقت ہمیں جوائن کریں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ ضرور بتائیے گا کہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلائزیشن پہ ہمارا فوکس تھا، ہم معیشت کو اسٹیبل استحکام دے رہے تھے، اور جبکہ آپ نے دیکھا کہ لو گروتھ ہے اور اکنامک اپرچونٹیز عوام کے لیے وہ نہیں نظر آتی. آپ کو یہ جو بجٹ انہوں نے حالیہ پیش کیا ہے، اور آج تو پنجاب کا بھی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ ہماری حکومت کا رجحان اسٹیبلائزیشن کی طرف بہت زیادہ ہے، اور اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ IMF کا پریشر ہے. مگر اس حد تک لے جانا کہ ہم اپنا جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے آنے والے سال میں 4% سے بھی کم کر دیں، اور مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ 1% آف دا GDP سے بھی کم کر دیں، اور ریلیف جو ہے وہ بالکل نہ دینے کے برابر ہو، تو یہ حد سے زیادہ اسٹیبلائزیشن کی طرف رجحان ہے. اور گروتھ کو تو ہم نے بالکل سیکریفائز کر دیا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سال مشکل سے 2%، حالانکہ حکومت کہہ رہی ہے 2.7%، مشکل سے 2% ہوگا. ایک بیلنس چاہیے، اسٹیبلائزیشن، گروتھ اینڈ سم ریلیف ٹو دا پور. یہ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس اس بجٹ میں ہمیں نظر نہیں آیا ہے اس طرح کا بیلنس. تو ڈاکٹر صاحب جہاں پر آج کی خبر اور جس طرح سے عوام کو پیٹرولیم پرائسز بڑھا کے جو ہے وہ ایک پرائسز جو ہے وہ پاس آن کی گئی ہیں، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ 2 بار جب حکومت پرائسز کم کر سکتی تھی تو برقرار رکھا گیا، یہ کہہ کے پہلی بار کہ جو کوئٹہ کراچی کی جو شاہراہ ہے اس کے لیے وہ رقم جو ہے وہ مختص کرنی تھی، تو لہٰذا وہ ریلیف عوام تک پاس آن نہیں کیا گیا. اور دوسری بار پھر کم کرنے کے بجائے آپ نے دیکھا کہ PDL کی مد میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا، 78 روپے تک پہ لے کے چلے گئے. ایسے میں جب آپ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ایران جو تنازع ہے، جو جنگ کی صورتحال ہے، اس میں آئل شاکس جو کہ نظر آ رہا ہے ایز اے کانسیکوینس، اس آئل شاکس کو کیا اب اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی پر اس کا ایک مزید بوجھ پڑے گا، اور پھر جو فسکل سائڈ پر جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کے حوالے سے جو نمبرز انہوں نے فیکٹر ان کیے تھے وہ بھی بڑے جیپرڈائز ہو جائیں گے؟ یہ آپ کا بہت مناسب سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آلریڈی آپ دیکھیں کہ جو قیمت فی بیرل تیل کی تقریباً 64 تک تھی، وہ اب بڑھا کے $10 کم از کم بڑھ چکی ہے، یعنی کہ تقریباً 15 سے 16% اضافہ ہو چکا ہے. اور آنے والے دنوں میں خطرہ یہ ہے کہ چونکہ ایران کے جو آئل فیسلٹیز وغیرہ ان پر حملہ ہو چکا ہے، تو خدا نخواستہ یہ پھر سے یوکرین رشین وار کے زمانے میں پھر سے جب قیمتیں بہت بڑی تھیں تو پھر سے شاید اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس مرتبہ کتنا بڑھیں گی. مجھے تو بہت خدشہ ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے بہت مناسب پوائنٹ بتایا ہے. دیکھیے ہمارا امپورٹ جو ہے ایران پیٹرولیم پروڈکٹس کا، وہ تقریباً سالانہ 16 سے 18 ارب ڈالر ہوتا ہے، اور یہ پچھلے دنوں کچھ کم ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ ایران سے مختلف طریقے سے آئل آتا رہا ہے، اب وہ بھی سپلائی خطرے میں پڑ گئی ہے، تو والیوم میں بھی اضافہ اور قیمتوں میں بھی اضافہ. تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ آپ کا آئل بل جو ہے وہ 3 سے 4 ارب ڈالر بڑھ جائے. اس کا بہت پریشر پڑے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں، ٹریڈ بیلنس پر، اور ریزروز متاثر ہو سکتے ہیں. تو یہ پہلا جو غلط اثر ہوگا ایران اسرائیل وار کا. یہ جو اکنامک گروتھ نمبرز بھی ہیں اس موجودہ حکومت کے ڈاکٹر صاحب، اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے اس کی اوتھینٹسٹی کو لے کر. آپ کو بھی لگتا ہے کہ فگرز جو ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہیرا پھیری ہوئی ہے؟ جی، میں پہلے ہی پروگرام میں بجٹ کے کچھ گھنٹے بعد میں نے یہی ذکر کیا تھا کہ 2.7%
تقریباً غیر ممکن سی بات ہے، اور کھینچ کھانچ کے یہ تقریباً 2% تک شاید پہنچ جائے، اس کے آگے بہت مشکل ہے۔ رائٹ۔ اور ڈاکٹر صاحب، ایگریکلچر اور جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، جو کہ ایک بہت ورثم ایریاز نظر آ رہے ہیں، دونوں میں نیگیٹو گروتھ آنا، آپ کو لگتا ہے اس بجٹ میں جو تمام مسائل ہیں ان دونوں سیکٹرز کو لے کے، ان کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ جی اگین آپ کا بڑا مناسب سوال ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب کہ آپ کا جو بڑے فصلیں جو ہیں ان کے پیداوار میں 13.5% کی کمی، اور ہمارا جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں 1.5% کی کمی کے باوجود اس کا تو ذکر تک نہیں تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اسپیسیفک ڈائریکٹڈ میجرز ٹو sustain and build up the growth momentum in these two most vital sectors of the economy. یہ مجھے افسوس سے پھر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے اس کا بالکل رجحان نظر نہیں آیا ہے بجٹ میں۔ تو رجحان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، تو پرائیورٹیز پھر موجودہ حکومت کی ہیں کیا؟ اور یہ کیا اب اس وقت ان کے لیے ان کے اہداف کیا ہیں کہ یہ کس طرح سے اسی طرح سے معیشت کو ڈریگ کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں پر پاپولیشن گروتھ 2.5% کے ریٹ سے نظر آ رہی ہو، وہ آن دا کنٹرری گروتھ جو ہے وہ آپ نے بھی جس طرح کہا کہ 2.6% ان کی جو دکھائی دیتی ہے رواں مالی سال کی، ایسے میں یہ معیشت کو کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں پھر؟ دیکھیے، آپ پچھلے 5 سال کی گروتھ ریٹ ایوریج دیکھ لیں تو یہ تقریباً 2.5% کے لگ بھگ ہی ہوگی، اور اس کے معنی یہ ہے کہ فی کس آمدنی میں 5 سال میں ریئل ٹرمز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور ساتھ ساتھ اس کے بے روزگاری کا پیمانہ جو ہے، مجھے بے پناہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاپولیشن سینسس نے ثابت کیا ہے کہ 23 والا سینسس کہ پاکستان میں بے روزگاری تاریخ کے سب سے بلند لیول پر جا چکی ہے، یعنی کہ 22%، 22%۔ اور پھر غربت کا جو لیول ہے وہ ورلڈ بینک خود کہہ رہا ہے 45%۔ میں نے کچھ مہینے پہلے ہی 45% کہہ دیا تھا، بالکل، جس لیے کہ ہم انالیسس کر کے نکالتے ہیں، ریسرچ کر کے۔ تو ان حالات میں دیکھیے بجٹ کی پرائیورٹیز جو ہونی چاہیے تھی، اب آپ یہ دیکھیے کہ گروتھ اسی وقت ہوگی جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور پبلک انویسٹمنٹ جو ہے کچھ حد تک انفراسٹرکچر وغیرہ میں ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اگزامپل دیتا ہوں۔ پانی پہ خطرہ موجود آ گیا ہے، جبکہ ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہمارا فیڈرل PSDP ہے اس میں پانی کے 34 پروجیکٹس ہیں، جن کا ٹوٹل خرچہ 2400 ارب کے قریب ہیں۔ اس میں بہت اہم پروجیکٹس ہیں، آپ کا ڈیم ارباشا، مومن ڈیم وغیرہ۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ آنے والے سال میں جو پچھلے سال تقریباً 85 ارب دیے گئے تھے، اس کو کم کر کے 133 ارب پہ لے آئے ہیں، جبکہ آپ کو concentration of the PSDP should have been on water. تو یہ حیرت انگیز چیز ہے کہ آپ کو اس وقت سب سے زیادہ پرائرٹی ہائی ویز نہیں، اب نہیں، آپ کچھ سال پانی پہ پروجیکٹس پر لگائیں، اس کو کم کر دیا۔ ایونچولی فائنلی ایک ریزولوشن ہونا چاہیے، فائنانس بل کو فائنلائز کرنا چاہیے، اور جو بڑے اقدامات ہیں ان پر اگریمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پارلیمنٹ کا رول ہے، اور یہ رول وہ ادا کرتے رہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے میں ضرور آج کی اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کا کامنٹ ضرور چاہوں گی۔ آج جو چیئرمین FBR ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے، اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ملک میں صرف 12 لوگوں کی طرف سے 10 ارب روپے کے اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں، اور انہوں نے سوال بھی یہ کیا کہ کیا پاکستان میں صرف 12 لوگ ہیں جن کے پاس 10 ارب روپے کے اثاثے ہیں؟
یہ کیا بتا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں ایلیٹ اور جو ایسٹس کی ڈکلیریشن ہے یا ٹیکس کے زمرے میں جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا بتا رہا ہے یہ؟ میسو انڈر ڈکلیریشن آف انکمز اینڈ ویلتھ، یہ بالکل واضح ہے پاکستان میں. اب آپ کو میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں، حالانکہ ہندوستان کو اس وقت اگزامپل بنانا نامناسب ہے، مگر جسٹ فار دی نمبرز، ہندوستان کا پاپولیشن ہم سے کوئی 6.5 گنا ہے. ان کے یہاں جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کی مقدار ہم سے 25 گنا ہے. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں انڈر ڈکلیریشن اور نان ڈکلیریشن آف انکمز کس حد تک بڑھ چکا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے ٹیکس پیئرز نہیں فائل کر رہے ہیں ریٹرن. ہو یہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ایویژن آپ کے اشرافیہ میں ہے. سب سے بڑے جو سب سے امیر طبقہ ہے، پراپرٹی اوننگ، انڈسٹریل سیکٹر کے اونرز وغیرہ، ان سب سے ہمیں وہ ریونیوز نہیں مل رہے ہیں جو ملنا چاہیے. اس بات کا بہت افسوس ہے. اور اب آنے والے دنوں میں اگر ہم اس طرح سے اپنے ٹیکس بیس کو براڈن نہیں کریں گے تو پاکستان مشکلات میں اور خدا نخواستہ گرتا جائے گا. ڈاکٹر صاحب کیا ان طاقتور لوگوں کے آگے، ان طاقتور افراد کے سامنے کیا اتھارٹیز بے بس ہیں جو ان کو اس زمرے میں نہیں لے کر آ پائیں اب تک؟ دیکھیے، بے بسی تو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حکومتیں ہیں اور ان کے پاس پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے علاوہ بھی مختلف طاقتیں موجود ہیں. تو اگر نیت ہو اور ایفرٹس ہوں اور لاز کو ٹھیک سے فریم کیا جائے تو اللہ کے فضل سے کچھ کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم میننگ فلی اپنے ٹیکس بیس کو براڈن کریں، اور خاص طور پہ 3 سیکٹرز میں لے جائیں. ایک، آپ کے بڑے زمیندار جو ٹیکس بالکل نہیں دے رہے ہیں. دوسرے، آپ کے بڑے دکاندار اور ٹریڈرز جو بہت کم دے رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے ایک تاجر 2 اسکیم لائے تھے، وہ فیل ہو گئی. اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ آپ کے بڑے بڑے پراپرٹی اونرز، ریزیڈینشل کمرشل پراپرٹیز کے. یہ 4 آپ کے اشرافیہ ہیں جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ کیپیسٹی ٹو پے ان طبقوں میں موجود ہے. اور وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ٹیکس بیس کو براڈن کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ us.